بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو ایوری ون مائی یوٹیوب چینل۔ دیکھنے اور سننے والوں کو رب نواز کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں گے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے شیطان کا جال۔ اپنے ویوز جو ہیں وہ ویڈیو کے اینڈ میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کا اوریجنل جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، ان کو بھی لائک شیئر فالو ضرور کیجیے گا۔ آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جادو اور جنات ہماری اس دنیا کے اندر موجود ایسی حقیقت ہیں جن کی موجودگی سے کوئی بھی مسلمان یا دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں جادو اور جنات کا ذکر کئی جگہ پر واضح طور پر موجود ہے، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے وقت جنہیں جنات کو قابو کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں یعنی جادو اور جنات ایک دوسرے سے جڑی ہیں، کیونکہ جادو دراصل خبیث یا شیطانی جنات کو قابو کر کے ان سے کام کروانے کا نام ہے، جو کسی شرط یا فائدے کے بدلے انسان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ شرائط انتہائی غلیظ اور کفر پر مبنی ہوتی ہیں جنہیں یہاں پر بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر ایسے کام جن سے انسان کی مخلوق کے طور پر تذلیل ہو اور جنات کو ایک برتر مخلوق ثابت کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر سورج، چاند، ستاروں یا شیطان کو سجدہ کرنا، اس کے نام پر قربانی کرنا، محرم عورتوں سے زنا کرنا، حرام کھانا، غسل اور نہانا چھوڑ دینا، دے خون یا پیشاب سے نعوذ باللہ قرآن پاک کے الفاظ کو لکھنا، گندگی کھانا، اور جتنا زیادہ کوئی جادوگر یہ کام کرے گا یہ شیطانی جنات اس کی اتنی زیادہ مدد کریں گے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کے اندر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ سورہ الشورى کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں اور انہیں سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مدد ہر جنات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر بھی نیک اور خبیث جنات موجود ہیں جن کا ذکر سورہ الجن کے اندر موجود ہے کہ ان کے اندر اچھے جنات بھی ہوتے ہیں یا نیک جنات اور شیطانی جنات بھی۔ جادو کا لفظ اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہے حقیقت کو پھیر دینا یا دھوکہ دینا، جو کہ بس نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت کے اندر کچھ بھی نہیں بدلتا، جبکہ اس کے الٹ معجزے کے اندر حقیقت کو بالکل بدل دیا جاتا ہے۔ جادو میں تعویذ، گنڈوں اور مخصوص کفریہ کلمات پڑھ کر ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کا جسم، دل و دماغ اسے چھوئے بغیر متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص بیمار ہو سکتا ہے، نامرد بن سکتا ہے، میاں بیوی کے اندر جدائی بھی ڈلوائی جا سکتی ہے اور نفرت بھی، اور یہاں تک کہ اس کا قتل بھی ممکن ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی شیطان تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ آپ کے دماغ کے اندر سوسائیڈل تھاٹس یا نا امیدی پیدا کر کے خود آپ کو آپ کے قتل کی طرف اکساتے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، کیونکہ ایک لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقاعدہ طور پر جادو کیا تھا، جس کا اثر کچھ ایسے ہوا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ دو فرشتوں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر بتایا کہ لبید بن عاصم ملعون نے کنگھے اور سر کے بالوں پر جادو کر کے انہیں کنویں کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اس جادو کے اثر کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بالکل مہندی کے پانی کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے اور ان چیزوں کو نکال کر زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر باقی لوگوں سے بھی نہ کیا، تاکہ یہ باقی لوگوں کے اندر گناہ کے طور پر پھیل نہ سکے، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جادو کروانے کے لیے موٹیویٹ نہ ہو سکیں۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک ہے جادو کروانا، کیونکہ یہ شرک ہے۔ جنات کی کئی اقسام ہیں، جن میں کئی طاقتور، کئی کمزور، کئی اڑنے والے تو کئی زمین پر، جبکہ کئی ویرانوں کے اندر جگہوں پر رہنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے شکلیں بدلنے تک کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ وہ سانپ، بچھو، گدھے، گھوڑے، کتے اور پرندوں تک کی شکل کے اندر آ کر عام انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسی ہوتی ہے، اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ذکر موجود نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانی جنات ہر ایک شخص کی شکل کے اندر خواب میں آ سکتے ہیں، سوائے میرے چہرہ مبارک کے۔ غلیظ شیطانی جنات ہر اس جگہ پر پائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی گناہ اور شرک ہو رہا ہو، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے ٹوائلٹ کے اندر بھی جہاں پر گندگی موجود ہو تو وہاں پر یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے وہاں بیٹھ کر نا امیدی کے اندر رونے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس دوران یہ شیطانی جنات آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حالت کے اندر آپ کے جسم کی کیفیت یا فریکوینسی ان کے لیے سب سے آئیڈیل یا بہترین ہوتی ہے، یا پھر غصے کی حالت میں یا پھر بے حیائی کے وقت یہ سب سے زیادہ آپ کے جسم پر جلدی حملہ کرتے ہیں اور آپ پر اٹیک کر کے آپ کے دماغ پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ سے مزید گناہ کروا کر آپ کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک آپ ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔
یہ وہ جادو ہے جو کہ آپ انجانے کے اندر خود اپنے اوپر کرواتے ہیں لیکن آپ کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ وہ جادو ہے جو کہ خود بخود ہو جاتا ہے، کوئی آپ پر نہیں کرواتا بلکہ آپ خود کرتے ہیں. اس جادو کو آسیب کا نام دیا جاتا ہے. یہ وہ جادو ہوتا ہے جب آپ خود جنات کو خود پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. جب آپ شدید نحوست کا شکار ہوں، مسلسل گناہوں کے اندر پڑے ہوں، نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ اور اللہ کی عبادت سے غافل ہوں، اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نمازیں اور نفل نہ پڑھ کر گھر کو قبرستان بنا دیتے ہیں جہاں پر زندہ لوگ نہیں رہتے بلکہ مردے رہتے ہیں. جیسے ہر ایک بیماری کی علامات ہوتی ہیں تو بالکل اسی طرح سے آسیب کی علامات کے اندر انسان مسلسل ایک گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کو خود کو تاویلیں دے کر جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. مثال کے طور پر کہ پہلے دن شراب پی اور خود کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس گناہ کے بدلے میں بخش دے گا. آج کل تو سبھی پیتے ہیں، میں نے یہ گناہ کر لیا تو کون سا بڑا کام کیا. بالکل اسی طرح سے قتل، بے حیائی، یہ سب وہ کام ہیں جن کے اندر آپ جنات کو دعوت دے کر خود کو آسیب کا شکار کرتے ہیں. اس ٹائم میں ایک جن مسلسل آپ کے دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ مسلسل لگا رہتا ہے اور یہ آپ کے دماغ کو مسلسل چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، الٹے سیدھے مشورے دے کر آپ کو مزید گناہوں پر اکساتا رہتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر ان کے لیے قرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جب بھی آپ کے دماغ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ابھرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ قرین آپ کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یا پھر آپ کے آس پاس موجود ہے. اور اگر کوئی اچھی سوچیں آپ کے دماغ میں مسلسل آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ملک یعنی کوئی فرشتہ آپ کے آس پاس موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی کسی ناپاک جگہ پر نہیں اترتے. اگر کوئی قرین آپ پر مسلط ہے تو اس وقت آپ اپنے سر کے اندر درد محسوس کریں گے، الرجی یا خوف محسوس کریں گے، آپ کی یادداشت کافی کمزور ہونے لگے گی، ہر وقت آپ کو برے خیالات اور خواب آنے لگیں گے. یہ سب سے پہلے آپ کو نا امیدی اور مایوسی کے اندر ڈالے گا، اور یہ نا امیدی اور مایوسی آپ کے دل کا کچھ یہ حال کرے گی. سب سے زیادہ مایوسی نجومی یا پامسٹ آپ کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں. اگر وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر شیطانوں کی مدد سے کچھ پیشن گوئی کرتے ہیں تو اسی غم یا تکلیف کا سن کر ہی آپ کی باقی زندگی مایوسی اور نا امیدی میں گزر کر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ان پیشن گوئیوں کو سن کر آپ اپنی باقی زندگی کو جی نہیں پائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دکھانے والے یعنی نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں کے پاس جانے سے یوں منع فرمایا کہ جو بھی شخص ان کے پاس گیا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب اس آسیب سے نکلنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے. توبہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، نمازوں کی پابندی اور اللہ تعالیٰ پہ یقین. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ النحل کے اندر فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. اس آسیب کا علاج کسی عامل، نجومی یا جادوگر کے پاس بالکل نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہے. بس آپ کو ذکر اور عبادات کی پابندی کرنی ہے، تب کہیں جا کر مشکل سے یہ جنات آپ کا پیچھا چھوڑیں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن اس کے بعد کوئی بھی آسیب، کوئی بھی جادو، کوئی بھی نظر بد آپ پر کبھی بھی اثر نہیں کر سکتی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ سب سے طاقتور اور قادر ہے. اس سلسلے میں سب سے بہترین دعا سورہ المومنون کے اندر موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے حاضر ہوں. اگر آپ یا آپ کا کوئی رشتہ دار آسیب کا شکار ہے تو اس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی ہیلپ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ نے ابلیس کو کہا تھا کہ سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کی بات نہ ماننے پر اور تکبر میں آ کے سجدہ نہ کیا تو شیطان ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک انسان کو، مسلمانوں کو، نمازیوں کو جو ہے وہ سجدہ کی جو ہے نماز سے روکتا ہے، اچھے کاموں سے روکتا ہے. یہی تو اس کا جال ہے کہ وہ اچھے کام نہ کر سکے، نماز نہ کر سکے، برے کاموں کی دعوت دیتا ہے. آپ کے ہاتھوں سے کام نہیں کرواتا لیکن آپ کو پورا پریپیئر کر دیتا ہے. اور جو ہے پامسٹ کے بعد جا کے اپنا ہاتھ وغیرہ مت چکر میں، قرآن کے اندر بھی منع کیا گیا ہے. آپ ان کو ہاتھ چکروا کے اپنے اندر مایوسی نہ پیدا کریں. صدقہ خیرات کریں اور اللہ پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا اچھا کرے گا. اور جو ہے یہ ویڈیو کو اپنی رائے جو کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. ہر بندہ ہی ان سرکلز میں گھوما ہوا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ.